جو شخص نگہبان کا عہدہ چاہتا ہے وہ اچھے کام کی خواہش کرتا ہے۔ خدائے قدوس کے زندہ جلالی بابرکت پرفضل نام میں ایک بار پھر آپ کو سلام۔ ہر روز ہم خدا کے پاک کلام میں سے تلاوت کرتے ہیں، نئے عہد نامہ میں سے بھی، پرانے عہد نامہ میں سے بھی۔ خدا کا پاک کلام نگہبان کے تعلق سے، خدا کی خدمت کرنے والے کے تعلق سے بڑی صفائی کے ساتھ بتاتا ہے کہ اس کو کیسا ہونا چاہیے۔ آئیے چند چیدہ باتیں اس میں سے دیکھتے ہیں۔ پہلی بات، نگہبان کو بے الزام ہونا چاہیے، ایک بیوی کا شوہر ہونا چاہیے، پرہیزگار، متقی، شائستہ، مسافر پرور اور تعلیم دینے کے لائق ہونا چاہیے۔ نشہ میں غل مچانے والا یا مار پیٹ کرنے والا نہ ہو، بلکہ حلیم ہو، نہ تکراری، نہ زر دوست، اپنے گھر کا بخوبی بندوبست کرتا ہو اور اپنے بچوں کو کمال سنجیدگی سے تابع رکھتا ہو۔ کیونکہ بڑی خوبصورت بات خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب کوئی اپنے گھر ہی کا بندوبست کرنا نہیں جانتا تو خدا کی کلیسیا کی خبرگیری کیوں کرے گا۔ اور پھر خدا کا پاک کلام مزید بتاتا ہے کہ نو مرید نہ ہو تاکہ تکبر کر کے کہیں ابلیس کی سی سزا نہ پائے، اور باہر والوں کے نزدیک بھی نیک نام ہونا چاہیے تاکہ ملامت میں اور ابلیس کے پھندے میں نہ پھنسے۔ اور یہ بات ہو رہی ہے کلیسیا کے قائدین کے بارے میں، نگہبان کے بارے میں، اور اب خدا کا پاک کلام خادموں کے بارے میں، معاونین کے بارے میں، جو ہیلپ کرتے ہیں خدا کی خدمت میں، ساتھ آپ کے ساتھی ہیں، ان کو بھی کیسا ہونا چاہیے۔ اوپر بیان کردہ ساری صفات بھی ان کے اندر موجود ہونی چاہیے، اور میں تو کہوں گی کہ اوپر اور نیچے یہ جتنی بھی باتیں ہیں یہ ہر ایک خدا کے خادم میں، چاہے وہ کسی بھی آفس میں موو کر رہا ہے، اس کے اندر موجود ہونی چاہیے۔ اسی طرح خادموں کو بھی سنجیدہ ہونا چاہیے، دو زبان اور شرابی ناجائز نفع کے لالچی نہ ہوں، ایمان کے بھید کو پاک دل میں حفاظت سے رکھیں، اور یہ بھی پہلے آزمائے جائیں، اس کے بعد اگر بے الزام ٹھہرے تو خدمت کا کام کریں۔ کیونکہ جو خدمت کا کام بخوبی انجام دیتے ہیں وہ اپنے لیے اچھا مرتبہ اور اس ایمان میں جو مسیح یسوع پر ہے بڑی دلیری حاصل کرتے ہیں۔ May God bless you، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آپ چاہے کسی بھی وے میں خدا کی خدمت میں جتے ہوئے ہیں، خدا کی خدمت کر رہے ہیں، کسی بھی آفس میں موو کر رہے ہیں، خدمت کے کسی بھی پہلو میں آپ خدا کی خدمت میں سرگرم ہیں، تو میں یہی کہوں گی کہ ان ساری باتوں کو آپ گاہے بگاہے پڑھتے رہیں، جانتے رہیں کہ کون کون سی باتیں ہمارے اندر موجود ہونی چاہیے۔ May God bless you، خداوند آپ کے ساتھ ہو، نہ صرف خدمت گزار لوگوں میں، خدا کے خدمت کے معاونین میں، بلکہ نہ صرف قائدین میں، بلکہ ہر ایک ایماندار کی زندگی میں یہ صفات موجود ہونی چاہیے۔ کی برکت، اطمینان، تسلی، خوشی آپ سب کو حاصل ہوتی رہے، آمین۔ پہلا تموتھیوس 3 باب۔ یہ بات سچ ہے کہ جو شخص نگہبان کا عہدہ چاہتا ہے وہ اچھے کام کی خواہش کرتا ہے، پس نگہبان کو بے الزام، ایک بیوی کا شوہر، پرہیزگار، متقی، شائستہ، مسافر پرور اور تعلیم دینے کے لائق ہونا چاہیے۔ نشہ میں غل مچانے والا یا مار پیٹ کرنے والا نہ ہو، بلکہ حلیم ہو، نہ تکراری، نہ زر دوست، اپنے گھر کا بخوبی بندوبست کرتا ہو اور اپنے بچوں کو کمال سنجیدگی سے تابع رکھتا ہو۔ جب کوئی اپنے گھر ہی کا بندوبست کرنا نہیں جانتا تو خدا کی کلیسیا کی خبرگیری کیوں کرے گا۔ نو مرید نہ ہو تاکہ تکبر کر کے کہیں ابلیس کی سی سزا نہ پائے، اور باہر والوں کے نزدیک بھی نیک نام ہونا چاہیے تاکہ ملامت میں اور ابلیس کے پھندے میں نہ پھنسے۔ اسی طرح خادموں کو بھی سنجیدہ ہونا چاہیے، دو زبان اور شرابی اور ناجائز نفع کے لالچی نہ ہوں، اور ایمان کے بھید کو پاک دل میں حفاظت سے رکھیں، اور یہ بھی پہلے آزمائے جائیں، اس کے بعد اگر بے الزام ٹھہریں تو خدمت کا کام کریں۔ اسی طرح عورتوں کو بھی سنجیدہ ہونا چاہیے، تہمت لگانے والی نہ ہوں، بلکہ پرہیزگار اور سب باتوں میں ایماندار ہوں۔ خادم ایک ایک بیوی کے شوہر ہوں اور اپنے اپنے بچوں اور گھروں کا بخوبی بندوبست کرتے ہوں، کیونکہ جو خدمت کا کام بخوبی انجام دیتے ہیں وہ اپنے لیے اچھا مرتبہ اور اس ایمان میں جو مسیح یسوع پر ہے بڑی دلیری حاصل کرتے ہیں۔ میں تیرے پاس جلد آنے کی امید کرنے پر بھی یہ باتیں
تجھے اس لیے لکھتا ہوں کہ اگر مجھے آنے میں دیر ہو تو تجھے معلوم ہو جائے کہ خدا کے گھر یعنی زندہ خدا کی کلیسیا میں جو حق کا ستون اور بنیاد ہے کیوں کر برتاؤ کرنا چاہیے۔ اس میں کلام نہیں کہ دینداری کا بھید بڑھا، وہ جو جسم میں ظاہر ہوا اور روح میں راست باز ٹھہرا اور فرشتوں کو دکھائی دیا اور غیر قوموں میں اس کی منادی ہوئی اور دنیا میں اس پر ایمان لائے اور جلال میں اوپر اٹھایا گیا۔ پہلا سموئیل 19 باب۔ اور ساؤل نے اپنے بیٹے یونتن اور اپنے سب خادموں سے کہا کہ داؤد کو مار ڈالو، لیکن ساؤل کا بیٹا یونتن داؤد سے بہت خوش تھا۔ سو یونتن نے داؤد سے کہا، میرا باپ تیرے قتل کی فکر میں ہے، اس لیے تو صبح کو اپنا خیال رکھنا اور کسی پوشیدہ جگہ میں چھپے رہنا، اور میں باہر جا کر اس میدان میں جہاں تو ہوگا اپنے باپ کے پاس کھڑا ہوں گا اور اپنے باپ سے تیری بابت گفتگو کروں گا، اور اگر مجھے کچھ معلوم ہو جائے تو تجھے بتا دوں گا۔ اور یونتن نے اپنے باپ ساؤل سے داؤد کی تعریف کی اور کہا کہ بادشاہ اپنے خادم داؤد سے بدی نہ کرے، کیونکہ اس نے تیرا کچھ گناہ نہیں کیا، بلکہ تیرے لیے اس کے کام بہت اچھے رہے ہیں، کیونکہ اس نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھی اور اس فلسطی کو قتل کیا، اور خداوند نے سب اسرائیلیوں کے لیے بڑی فتح کرائی۔ تو نے یہ دیکھا اور خوش ہوا، پس تو کس لیے داؤد کو بے سبب قتل کر کے بے گناہ کے خون کا مجرم بننا چاہتا ہے؟ اور ساؤل نے یونتن کی بات سنی، اور ساؤل نے قسم کھا کر کہا کہ خداوند کی حیات کی قسم ہے وہ مارا نہیں جائے گا۔ اور یونتن نے داؤد کو بلایا اور اس نے وہ سب باتیں اس کو بتائیں، اور یونتن داؤد کو ساؤل کے پاس لایا اور وہ پہلے کی طرح اس کے پاس رہنے لگا۔ اور پھر جنگ ہوئی اور داؤد نکلا اور فلسطینیوں سے لڑا، خون ریزی کے ساتھ ان کو قتل کیا، اور وہ اس کے سامنے سے بھاگے۔ اور خداوند کی طرف سے ایک بری روح ساؤل پر جب وہ اپنے گھر میں اپنا بھالا اپنے ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا چڑھی، اور داؤد ہاتھ سے بجا رہا تھا، اور ساؤل نے چاہا کہ داؤد کو دیوار کے ساتھ بھالے سے چھید دے، پر وہ ساؤل کے آگے سے ہٹ گیا اور بھالا دیوار میں جا گھسا، اور داؤد بھاگا اور اس رات بچ گیا۔ اور ساؤل نے داؤد کے گھر پر قاصد بھیجے کہ اس کی طاق میں رہیں اور صبح کو اسے مار ڈالیں۔ سو داؤد کی بیوی میکل نے اس سے کہا، اگر آج کی رات تو اپنی جان نہ بچائے تو کل مارا جائے گا۔ اور میکل نے داؤد کو کھڑکی سے اتار دیا، سو وہ چل دیا اور بھاگ کر بچ گیا۔ اور میکل نے ایک بت کو لے کر پلنگ پر لٹا دیا اور بکریوں کے بال کا تکیا سرہانے رکھ کر اسے کپڑوں سے ڈھانک دیا۔ اور جب ساؤل نے داؤد کے پکڑنے کو قاصد بھیجے تو وہ کہنے لگی کہ وہ بیمار ہے، اور ساؤل نے ہر کاروں کو بھیجا کہ داؤد کو دیکھیں اور کہا کہ اسے پلنگ سمیت میرے پاس لاؤ کہ میں اسے قتل کروں۔ اور جب وہ قاصد اندر آئے تو دیکھا کہ پلنگ پر بت پڑا ہے اور اس کے سرہانے بکریوں کے بال کا تکیا ہے۔ تب ساؤل نے میکل سے کہا کہ تو نے مجھ سے کیوں ایسی دغا کی اور میرے دشمن کو ایسا جانے دیا کہ وہ بچ نکلا؟ میکل نے ساؤل کو جواب دیا کہ وہ مجھ سے کہنے لگا، مجھے جانے دے، میں کیوں تجھے مار ڈالوں؟ اور داؤد بھاگ کر بچ نکلا اور راما میں سموئیل کے پاس آ کر جو کچھ ساؤل نے اسے کیا تھا سب اس کو بتایا۔ تب وہ اور سموئیل دونوں نیوت میں جا کر رہنے لگے، اور ساؤل کو خبر ملی کہ داؤد راما کے بیچ نیوت میں ہے۔ اور ساؤل نے داؤد کو پکڑنے کو قاصد بھیجے، اور انہوں نے جو دیکھا کہ نبیوں کا مجمع نبوت کر رہا ہے اور سموئیل ان کا پیشوا بنا کھڑا ہے، تو خدا کی روح ساؤل کے قاصدوں پر نازل ہوئی اور وہ بھی نبوت کرنے لگے۔ اور جب ساؤل تک یہ خبر پہنچی تو اس نے اور قاصد بھیجے اور وہ بھی نبوت کرنے لگے، اور ساؤل نے پھر تیسری بار اور قاصد بھیجے اور وہ بھی نبوت کرنے لگے۔ تب وہ آپ راما کو چلا اور اس بڑے کنویں پر جو سیکو میں ہے پہنچ کر پوچھنے لگا کہ سموئیل اور داؤد کہاں ہیں؟ اور کسی نے کہا کہ دیکھ وہ راما کے بیچ نیوت میں ہے۔ تب وہ ادھر راما کے نیوت کی طرف چلا اور خدا کی روح اس پر بھی نازل ہوئی، اور وہ چلتے چلتے نبوت کرتا ہوا راما کے نیوت میں پہنچا، اور اس نے بھی اپنے کپڑے اتارے اور وہ بھی سموئیل کے آگے نبوت کرنے لگا، اور اس سارے دن اور ساری رات ننگا پڑا رہا۔ اس لیے یہ کہاوت چلی، کیا ساؤل بھی نبیوں میں سے؟ پہلا سموئیل 20 باب۔ اور داؤد راما کے نیوت سے بھاگا اور یونتن کے پاس جا کر کہنے لگا کہ میں نے کیا کیا ہے؟ میرا کیا گناہ ہے؟ میں نے تیرے باپ کے آگے کون سی تقصیر کی ہے جو وہ میری جان کا خواہاں ہے؟ اس نے خدا نہ کرے تو مارا نہیں جائے گا۔ دیکھ میرا باپ کوئی کام بڑا ہو یا چھوٹا نہیں کرتا جب تک اسے مجھ کو نہ بتائے، پھر بھلا میرا باپ اس بات کو کیوں مجھ سے چھپائے گا؟ ایسا نہیں۔ تب داؤد نے قسم کھا کر کہا کہ تیرے باپ کو بخوبی معلوم ہے کہ مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے۔
سو وہ سوچتا ہوگا کہ یوناتن کو یہ معلوم نہ ہو، نہیں تو وہ رنجیدہ ہوگا، پر یقیناً خداوند کی حیات اور تیری جان کی قسم کہ مجھ میں اور موت میں صرف ایک ہی قدم کا فاصلہ ہے۔ تب یوناتن نے داؤد سے کہا کہ جو کچھ تیرا جی چاہتا ہو میں تیرے لیے وہی کروں گا۔ اور داؤد نے یوناتن سے کہا کہ دیکھ کل نیا چاند ہے اور مجھے لازم ہے کہ بادشاہ کے ساتھ کھانے بیٹھوں، پر تو مجھے اجازت دے کہ میں پرسوں شام تک میدان میں چھپا رہوں۔ اگر میں تیرے باپ کو یاد آؤں تو کہنا کہ داؤد نے مجھ سے بجد ہو کر رخصت مانگی تاکہ وہ اپنے شہر بیت لحم کو جائے، اس لیے کہ وہاں سارے گھرانے کی طرف سے سالانہ قربانی ہے۔ اگر وہ کہے کہ اچھا تو تیرے چاکر کی سلامتی ہے، پر اگر وہ غصے سے بھر جائے تو جان لینا کہ اس نے بدی کی ٹھان لی ہے۔ پس تو اپنے خادم کے ساتھ مہر سے پیش آ، کیونکہ تو نے اپنے خادم کو اپنے ساتھ خداوند کے عہد میں داخل کر لیا ہے، پر اگر مجھ میں کچھ بدی ہو تو آپ ہی مجھے قتل کر ڈال، تو مجھے اپنے باپ کے پاس کیوں پہنچائے؟ یوناتن نے کہا ایسی بات کبھی نہ ہوگی، اگر مجھے علم ہوتا کہ میرے باپ کا ارادہ ہے کہ تجھ سے بدی کرے تو کیا میں تجھے خبر نہ کرتا؟ پھر داؤد نے یوناتن سے کہا اگر تیرا باپ تجھے سخت جواب دے تو کون مجھے بتائے گا؟ یوناتن نے داؤد سے کہا چل ہم میدان کو نکل جائیں، چنانچہ وہ دونوں میدان کو چلے گئے۔ تب یوناتن داؤد سے کہنے لگا خداوند اسرائیل کا خدا گواہ رہے کہ جب میں کل یا پرسوں عنقریب اسی وقت اپنے باپ کا بھید لوں اور دیکھوں کہ داؤد کے لیے بھلائی ہے تو کیا میں اسی وقت تیرے پاس کہلا نہ بھیجوں گا اور تجھے نہ بتاؤں گا؟ خداوند یوناتن سے ایسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ کرے، اگر میرے باپ کی یہی مرضی ہو کہ تجھ سے بدی کرے اور میں تجھے نہ بتاؤں اور تجھے رخصت نہ کر دوں تاکہ تو سلامت چلا جائے اور خداوند تیرے ساتھ رہے جیسا وہ میرے باپ کے ساتھ رہا۔ اور صرف یہی نہیں کہ جب تک میں جیتا رہوں تبھی تک تو مجھ پر خداوند کا سا کرم کرے تاکہ میں مر نہ جاؤں، بلکہ میرے گھرانے سے بھی کبھی اپنے کرم کو باز نہ رکھنا، اور جب خداوند تیرے دشمنوں میں سے ایک کو زمین پر سے نیست و نابود کر ڈالے تب بھی ایسا ہی کرنا۔ سو یوناتن نے داؤد کے خاندان سے عہد کیا اور کہا کہ خداوند داؤد کے دشمنوں سے انتقام لے۔ اور یوناتن نے داؤد کو اس محبت کے سبب سے جو اس کو اس سے تھی دوبارہ قسم کھلائی، کیونکہ وہ اس سے اپنی جان کے برابر محبت رکھتا تھا۔ تب یوناتن نے داؤد سے کہا کہ کل نیا چاند ہے اور تو یاد آئے گا کیونکہ تیری جگہ خالی رہے گی، اور اپنے 3 دن ٹھہرنے کے بعد تو جلد جا کر اس جگہ آ جانا جہاں تو اس کام کے دن چھپا تھا، اور اس پتھر کے نزدیک رہنا جس کا نام ازل ہے، اور میں اس طرف 3 تیر اس طرح چلاؤں گا گویا نشانہ مارتا ہوں، اور دیکھ میں اس وقت چھوکرے کو بھیجوں گا کہ جا تیروں کو ڈھونڈ لیا۔ سو اگر میں چھوکرے سے کہوں کہ دیکھ تیر تیری اس طرف ہیں تو ان کو اٹھا کر لے آنا، کیونکہ خداوند کی حیات کی قسم تیرے لیے سلامتی ہوگی نہ کہ نقصان۔ پر اگر میں چھوکرے سے یوں کہوں کہ دیکھ تیر تیری اس طرف ہیں تو اپنی راہ لینا، کیونکہ خداوند نے تجھے رخصت کیا ہے۔ رہا وہ معاملہ جس کا چرچا تو نے اور میں نے کیا ہے، سو دیکھ خداوند ابد سے میرے اور تیرے درمیان رہے۔ پس داؤد میدان میں جا چھپا، اور جب نیا چاند ہوا تو بادشاہ کھانا کھانے بیٹھا، اور بادشاہ اپنے دستور کے موافق اپنی مسند یعنی اس مسند پر جو دیوار کے برابر تھی بیٹھا، اور یوناتن کھڑا ہوا اور ابنیر ساؤل کے پہلو میں بیٹھا، اور داؤد کی جگہ خالی رہی۔ لیکن اس روز ساؤل نے کچھ نہ کہا، کیونکہ اس نے گمان کیا کہ اسے کچھ ہو گیا ہوگا، وہ ناپاک ہوگا، وہ ضرور ناپاک ہی ہوگا۔ اور نئے چاند کے بعد دوسرے دن داؤد کی جگہ پھر خالی رہی۔ تب ساؤل نے اپنے بیٹے یوناتن سے کہا کہ کیا سبب ہے کہ یسی کا بیٹا کل کھانے پر آیا نہ آج آیا ہے؟ تب یوناتن نے ساؤل کو جواب دیا کہ داؤد نے مجھ سے بجد ہو کر بیت لحم جانے کو رخصت مانگی۔ وہ کہنے لگا کہ میں تیری منت کرتا ہوں مجھے جانے دے، کیونکہ شہر میں ہمارے گھر کا ذبیحہ میرے بھائی نے مجھے حکم کیا ہے کہ حاضر رہوں۔ اب اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو مجھے جانے دے کہ اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ اسی لیے وہ بادشاہ کے دسترخوان پر حاضر نہیں ہوا۔ تب ساؤل کا غصہ یوناتن پر بھڑکا اور اس نے اس سے کہا اے کج رفتار چنڈالن کے بیٹے، کیا میں نہیں جانتا کہ تو نے اپنی شرمندگی اور اپنی ماں کی برہنگی کی شرمندگی کے لیے یسی کے بیٹے کو چن لیا؟ کہ جب تک یسی کا یہ بیٹا روئے زمین پر زندہ ہے نہ تجھ کو قیام ہوگا نہ تیری سلطنت کو، اس لیے ابھی لوگ بھیج کر اسے میرے پاس لا، کیونکہ اس کا مرنا ضرور ہے۔ تب یوناتن نے اپنے باپ ساؤل کو جواب دیا وہ کیوں مارا جائے؟ اس نے کیا کیا ہے؟
तब साउल ने भाला फेंका कि उसे मारे। इससे योनातन जान गया कि उसके बाप ने दाऊद के कत्ल का पूरा इरादा किया है। सो योनातन बड़े गुस्सा में दस्तरखान पर से उठ गया और महीना के उस दूसरे दिन कुछ खाना ना खाया, क्योंकि वो दाऊद के लिए रंजीदा था, इसलिए कि उसके बाप ने उसे रुस्वा किया। और सुबह को योनातन उसी वक्त जो दाऊद के साथ ठहरा था मैदान को गया, और एक छोकरा उसके साथ था। और उसने छोकरे को हुक्म किया कि दौड़ और ये तीर जो मैं चलाता हूँ ढूंढ ला। और जब तक वो लड़का दौड़ा जा रहा था, उसने ऐसा तीर लगाया जो उससे आगे गया। और जब वो छोकरा उस तीर की जगह पहुंचा जिसे योनातन ने चलाया था, तो योनातन ने छोकरे के पीछे पुकार कर कहा, क्या वो तीर तेरी उस तरफ नहीं? और योनातन उस छोकरे के पीछे चिल्लाया, तेज जा, जल्दी कर, ठहर मत। सो योनातन के छोकरे ने तीरों को जमा किया और अपने आका के पास लौटा। पर उस छोकरे को कुछ मालूम न हुआ, फक्त दाऊद और योनातन ही इसका भेद जानते थे। फिर योनातन ने अपने हथियार उस छोकरे को दिए और उससे कहा, इनको शहर ले जा। जो ही वो छोकरा चला गया, दाऊद जनूब की तरफ से निकला और जमीन पर औंधा होकर 3 बार सजदा किया, और उन्होंने आपस में एक दूसरे को चूमा और बाहम रोए, पर दाऊद बहुत रोया। और योनातन ने दाऊद से कहा कि सलामत चला जा, क्योंकि हम दोनों ने खुदावंद के नाम की कसम खाकर कहा है कि खुदावंद मेरे और तेरे दरमियान और मेरी और तेरी नस्ल के दरमियान अबद तक रहे। सो वो उठकर रवाना हुआ और योनातन शहर में चला गया। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। आमीन।